الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سورہ نساء آیت نمبر 48 ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے کمتر ہر بات کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، تو وہ ایسا بہتان باندھتا ہے، اسمًا عظیما، جو بڑا زبردست گناہ ہے. یقیناً اللہ لا یغفر مضارع منفی کا صیغہ معاف نہیں کرتا. اصل میں غفرہ، غفران، مغفرت، اس کے معنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اصل معنی ہے چھپا دینا. تو یعنی بخشش اور معافی یا مغفرت، اس کے معنی یہی ہے کہ گناہوں کو چھپا دینا، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کرنا اور اس پر اپنے بندے کو سزا نہ دینا. تو اللہ معاف نہیں کرے گا ان یشرک بہ، اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے. شرک کے اصل معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو حصہ دار بنانا، اس کی عبادت کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تصرف میں، اس کے علم میں، ان چیزوں کے اندر اس کی قدرت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور معاف کر دے گا وہ ما دون ذالک، اس سے کمتر. شرک سے نیچے جو بھی گناہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر دے گا لمن یشاء، جس کے لیے چاہے. بغیر توبہ کے بھی گناہ کبیرہ وہ معاف کر سکتا ہے. اب قانون تو یہی ہے کہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اگر چاہیں گے آخرت میں تو بندوں کے جو بڑے گناہ ہیں وہ بھی معاف فرما دیں گے، لیکن شرک اس کی معافی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کا قانون یہ ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے فَقَدِ افْتَرَى، یقیناً افطرا وہ باندھتا ہے. افطرا کی اصل معنی ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ باندھنا، کسی کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنا. تو یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالی پر ایسا اس نے بہتان باندھا، اسمن جو گناہ ہے، عظیمن بڑا زبردست. تو آیت کریمہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا، لیکن مشرک کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے. اب شرک کی جو موٹی موٹی قسمیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں. تو یعنی تعریف بھی ہم نے پڑھ لی کہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کے بارے میں جو عقائد ہیں، تو اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے لیے رکھنا یہ شرک ہے. اس میں اللہ کے علم میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، کہ بھئی یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح تمام چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے، تو اسی طرح فلاں فلاں
اس کو بھی یہ سب غیب کی خبروں کا پتہ ہے۔ تو دوسری جو صورت ہے شرک کی، اس کو کہتے ہیں اشراک فی التصرف، یعنی نفع نقصان میں کسی اور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، کسی سے مرادیں مانگنا، روزی اور اولاد وغیرہ مانگنا۔ اور تیسری جو بڑی قسم ہے وہ ہے عبادات میں شریک ٹھہرانا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا، اور اسی طرح کسی کی نام کی منت ماننا، قسم اٹھانا، اور کسی کی قبر یا مکان کا طواف وغیرہ کرنا، تو یہ تمام شرک کی قسمیں ہیں۔ تو فرمایا جو مشرک ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں کریں گے۔ سجدے کا ذکر آیا، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سجدہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے اور ایک کو سجدہ تعبدی کہا جاتا ہے۔ اگر عبادت کی سجدہ کسی اور کی عبادت کی نیت سے کسی بت کے سامنے، کسی قبر والے کے سامنے اگر کوئی شخص جھک گیا تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تعظیم کے لیے اس نے سجدہ کیا ہے تو یہ بھی حرام، یہ سجدہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ اس سے وہ کافر نہیں ہوگا، اگرچہ یہ اس کا گناہ، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور شریعت اسلام کے اندر تعظیمی سجدے کی بھی ممانعت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ الم تر الی الذین، ان لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا، یزکون انفسهم، جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں، بل اللہ، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزگی عطا کرتا ہے، اس کو پاک کرتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس عطا میں ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یعنی یقیناً آپ نے دیکھا، آپ کو تعجب ہوگا ان لوگوں پہ، یزکون انفسہم، تزکیہ سے ہے، زکا یزکی تزکیتاً کے معنی ہے پاک کرنا، تو مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ وہ پاک قرار دیتے ہیں، پاکیزہ بتاتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کو، بلکہ اللہ یزکی پاک کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، ولا یظلمون فتیلا، اور اس عطا میں ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ آخری جو لفظ ہے ظلم زیادتی کے معنی میں بھی آتا ہے، اصل معنی جو ہے کسی چیز کو اس کے اصل محل سے دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے اصل مقام سے دوسرے مقام کی طرف لے جانا، وہاں رکھنا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ آخری لفظ ہے فتیلہ، فتیلہ کے معنی ہے باریک دھاگا۔ مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ ما یکون فی شق النوات، کھجور کی گٹلی کے شگاف میں جو دھاگا ہوتا ہے، جو تار ہوتا ہے، تو اس کو فتیل کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد حقیر شے، بالکل یعنی چھوٹی سی چیز۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے تل، یعنی تل کے برابر بھی ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں یہ تین لفظ آئے ہوئے ہیں، چونکہ عربوں کی خوراک کا جو سب سے بڑا حصہ تھا وہ کھجور ہی تھا، اور زیادہ تر وہ لوگ اسی پہ گزارا کیا کرتے تھے، تو اس لیے قرآن کریم کے اندر تین الفاظ آتے ہیں، ایک لفظ، یہ دو الفاظ، ایک تو فتیل کا لفظ اور آگے نقیر کا لفظ بھی آ رہا ہے، یہ آیت نمبر 53 کے اندر اگلے رکوع میں، اور اس کے بعد ایک اور لفظ بھی آئے گا قطمیر کا لفظ۔ تو یہیں پہ ان تینوں کی جو تشریح ہے وہ ہم یعنی سمجھ لیتے ہیں۔ تو فتیل کے معنی کھجور کی گٹھلی کے شگاف میں جو دھاگا سا ہوتا ہے اس کو فتیل کہا جاتا ہے، اور پھر کھجور کے اوپر، اس کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، غلاف باریک سا، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ اور پھر کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا باریک سا داغ لگا ہوتا ہے، کالا داغ ہوتا ہے، جس سے وہ پودا نکلتا ہے، کمپل نکلتا ہے، تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے نقیر۔ تو فتیل کھجور کی گٹھلی کا وہ جو شگاف ہے، اس کے اندر جو تار ہے باریک، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا لفظ جو ہے وہ یعنی قطمیر کا لفظ، تو قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر کا باریک چھلکا، اور نقیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو
داغ ہوتا ہے اس داغ کو کہا جاتا ہے نقیر۔ فرمایا لا یظلمون نقیرا، ان پر لا یظلمون فتیلا، ان پر باریک دھاگے کے برابر، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ تو یہاں آیت کریمہ میں ممانعت ہے اپنے آپ کو پاکیزہ بتانے کی۔ تزکیہ نفس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے تزکیہ بالفعل، یعنی اچھے اعمال کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح کرنا، تو یہ محمود ہے، قابل تعریف ہے۔ قرآن کریم نے خود اس کی ترغیب دی ہے، بار بار حکم دیا ہے قد افلح من تزکا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، وہ لوگوں کو پاک کیا کرتے تھے، لوگوں کی تزکیہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو پہلی صورت ہے جس کو تزکیہ بالفعل کہتے ہیں، بالفعل کا مطلب یہ ہے یعنی خود اس کو اختیار کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا، تو یہ ایک اچھا عمل ہے اور محمود عمل ہے۔ لیکن دوسری جو صورت ہے تزکیہ بالقول، انسان خود اپنے آپ کو اچھا بتائے، اپنے اچھا ہونے کا دعویٰ کرے، تو یہ جو طریقہ ہے یہ مذموم ہے، اس کی یہاں مذمت کی گئی، برائی کی گئی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو خود اپنی پاکی بتاتے ہیں، تو اس سے منع فرمائے کہ لا تزکوا انفسکم۔ آگے یہ آیت کریمہ بھی آئے گی کہ ایمان والو لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ بتاؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے واقف ہے کہ تم میں سے کون پاک ہے۔ تو یہاں آیت کریمہ میں یعنی تزکیہ بالفعل کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تزکیہ بالقول کے زبانی طور پہ اپنے آپ کو پاک بتانے کی ممانعت ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو پاک بتاتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کسی پہ زیادتی نہیں کرتے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں۔ وکفا بہ اسما مبینا، اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ انظر امر کا صیغہ، دیکھیے کیف یفترون، کیسے یہ افترا کرتے ہیں، جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر۔ افترا کے معنی باندھنا، آگے کذب کا لفظ آگے اس کے معنی جھوٹ، تو کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں اللہ پہ۔ وکفا بہ اسما مبینا، اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف یہ ان چیزوں کی نسبت کرتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی اس طرح کی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی نہیں۔ اوپر چونکہ شرک کا ذکر تھا تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی شرک کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مختلف چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کبھی بھی شرک کا حکم نہیں کرتا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، 8واں رکوع ہے سورہ نساء کا، کہ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا، ان لوگوں کو نہیں دیکھا، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ کس طرح بتوں اور شیطان کی تصدیق کر رہے تھے۔ وَيَقُولُونَ، جبت کے معنی ہے بت اور طاغوت شیطان۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کافروں یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ جو کافر ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے اہدیٰ سبیلا، زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ اوتو کا لفظ پھر آ گیا، اور کئی بار بتا چکا ہوں کہ یعنی اگر معروف کا صیغہ ہو تو اہل کتاب کے جو نیک لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں مجہول کے صیغے کے ساتھ آتا ہے تو ان کے وہ برے لوگ، ہٹ درم لوگ، ضدی لوگ، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی تورات کا علم دیا گیا، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبت والطاغوت، جبت پر اور طاغوت پر۔ یہ دو لفظ ہیں، جبت کے عام معنی بت، جادوگر، شیطان، جادو وغیرہ، ان سب چیزوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اور طاغوت سے مراد
یعنی ہر وہ چیز جس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا پوجا کی جائے، خواہ وہ بت ہو یا آدمی ہو یا جن یا شیطان۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ جادو، کہانت، فالگیری وغیرہ یہ جو وہمی اور خیالی باتیں ہوتی ہیں تو ان کو عربی میں جبت کہا جاتا ہے۔ طاغوت، شیطان، حق سے روکنے والا، بت، معبود باطل، سرکش، یہ تمام اس کے معنی ہے طغا یطغی، طغا یطغا یہ اس کا مادہ ہے، طغیان سے ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے طغیانی، تو سرکشی، حد سے تجاوز، اس کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے۔ ان الانسان لیطغی، قرآن میں ہے کہ بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے، حد سے گزر جاتا ہے۔ جبت کا لفظ یہ قرآن کریم میں صرف ایک بار آیا ہے، یہیں پہ یہ جبت کا لفظ ہے، اس کے علاوہ یہ جبت کا لفظ قرآن کریم میں نہیں آیا۔ البتہ جو طاغوت کا لفظ ہے یہ پہلے بھی ایک بار گزر چکا ہے اور پورے قرآن کریم میں 7 بار طاغوت کا لفظ آیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جبت کی تشریح فرمائی کہ الطرق والطیرۃ والعیافۃ من الجبت، کہ یہ جو یعنی کنکریاں پھینک کر فال پکڑنا، اس کو طرق کہا جاتا ہے، اور اسی طرح طیرہ کہتے ہیں بدشگونی کو، عیافہ کہتے ہیں پرندوں کے نام، یعنی پرندوں ناموں کے حوالے سے اس سے فال پکڑنا، یا پرندوں کی آواز سے کہ فلاں پرندہ آواز نکالے یہ ہوتا ہے، فلاں آواز نکالے یہ ہوتا ہے، یا پرندوں کے گزرنے سے فال پکڑنا، تو یہ عیافہ ہے۔ تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں فرمایا یہ من الجبت، یہ یعنی جبت ہے۔ اور پھر یہیں پہ یہ بات عرض کر دوں کہ بت کے لیے، کیونکہ جبت کے عام معنی اکثر حضرات نے بت کیا ہے، تو بت کے لیے قرآن کریم میں 5 الفاظ آئے ہیں، 5 لفظ آ چکے ہیں بت کے لیے۔ صنم کا لفظ ہے، اور اسی طرح نصب کا لفظ ہے، اوثان کا لفظ ہے، جبت کا لفظ ہے، اور طاغوت کا لفظ ہے۔ یعنی اس معنی میں طاغوت اور جبت دونوں بت کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ تو ان میں یہ جو پہلا لفظ ہے صنم، اصنام، یہ چاندی، پیتل یا لکڑی، یہ جو خود تراشیدہ بت اور مورتیاں ہوتی ہیں، جو یعنی قابل انتقال بھی ہوتی ہیں، ایک جگہ سے بندہ دوسری جگہ لے کے جا سکتا ہے، اور قابل خرید و فروخت بھی، تو ان بتوں کو قرآن نے اصنام یا صنم کہا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ میرے اور میرے اولاد کی حفاظت فرما کہ ہم اصنام کی عبادت کریں، بتوں کی۔ تو یہ خود تراشیدہ جو بت ہیں ان کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ نصب کا جو لفظ ہے یہ گاڑے ہوئے جو مجسمے ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ نصب جو مجسمہ ہے اس کے لیے نصب کا لفظ آتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ، کہ تم پر مردار حرام، فلاں فلاں چیزیں حرام، آخر میں فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور جو ان مجسموں پر جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ وثن جو ہے یہ مخصوص مقامات اور درختوں، شجر و حجر وغیرہ کہ جن میں خدائی صفات تسلیم کر لی جائیں کہ جی یہ فلاں درخت ہے تو اس کے اندر یہ کرشمے ہیں اور یہ اس طرح کرتا ہے، یا یہ پتھر ہے اس کے اندر یہ کرشمے موجود ہیں، تو اس کو خدائی کا درجہ دینا، اس کو پتھر یا درخت کو وثن کہا جاتا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یہ بھی قرآن میں آئے۔ اور چوتھا جو لفظ ہے وہ جبت ہے، بت، اوہام، خرافات وغیرہ جو کاہن اور فالگیری وغیرہ، جادو اور اسی طرح ٹونا، گنڈے یا ستاروں کے اثرات، ان چیزوں کے لیے جبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 51 میں۔ اور اسی طرح طاغوت کا لفظ کہ اللہ کے سوا ہر وہ باطل اور سرکش طاقت یا نظام یا اقتدار، تو ان سب کے لیے یہ طاغوت کا لفظ آتا ہے۔ فرمایا یؤمنون بالجبت، اور طاغوت جو ایمان لاتے ہیں جبت پر، بتوں پر، و طاغوت اور شیطان، یعنی ان کی تصدیق کرتے ہیں، یہاں ایمان کے معنی ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں سے جو کافر ہیں، مشرکین سے کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، هَؤُلَاء کا اشارہ مشرکین کی طرف، یہ کفار جو ہیں یہ زیادہ ہدایت پر ہیں، زیادہ راہ راست پر ہیں، من الذین، ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائیں، یعنی جو مسلمان ہیں تو ان سے زیادہ یہ لوگ سبیلا، راہ راست پر ہیں، سبیل راستے کو کہا جاتا ہے، تو یہ کافر زیادہ راہ راست پر ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے
کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبت اور طاغوت کے متعلق میں باتیں عرض کر چکا ہوں، البتہ ایک دو باتیں اور عرض کروں کہ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن جبیر اور ابو العالیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ فرماتے ہیں کہ یہ جبت حبشی لغت میں ساحر کو کہتے ہیں اور طاغوت کاہن کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جبت سے مراد سحر ہے، جادو، اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کو طاغوت کہا جاتا ہے، اور امام قرطبی رحمہ اللہ انہوں نے اسی قول کو، حضرت مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو پسندیدہ قرار دیا۔ فرماتی ہیں کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے مقابلے میں طاغوت کا ذکر ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تو فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر تشریح یہی ہے کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ غزوہ احد کے بعد جنگ بدر میں چونکہ مسلمانوں کو مکمل فتح ہو گئی تھی اور غزوہ احد میں بظاہر قریش کو فتح ہو گئی تھی، 70 مسلمان صحابہ وہ شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے۔ تو جب غزوہ احد ہوا اس کے بعد یہود کے سرداروں میں سے حوی بن اخطب، یہ ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس سردار کی بیٹی تھی، غزوہ خیبر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدیوں میں آئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ تو اس کے جو والد تھے یہ یہود کے سردار تھے حوی بن اخطب، اور دوسرا ایک سردار تھا کعب بن اشرف۔ تو یہ دونوں ایک جماعت کو لے کر یہ قریش کے ساتھ ملنے چلے گئے، اور وہاں قریش کے پاس جانے کے بعد یہ یہود کا سردار کعب بن اشرف یہ ابو سفیان کے پاس آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یعنی تعاون کرنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ ہمیں یکبارگی حملہ کر کے سب ایک ساتھ مل کے نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ کعب بن اشرف سے کہ تم ایک دھوکہ دینے والی قوم ہو، اور اگر واقعی تم اپنے قول میں سچے ہو تو ہمارے یہ جو دو بت ہیں جبت اور طاغوت ان کے سامنے سجدہ کرو۔ تو کہتے ہیں انہوں نے قریش کو مطمئن کرنے کے لیے کعب بن اشرف نے انہوں نے سجدہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 30 آدمی ہمارے ہوں، 30 آدمی تم میں سے ہوں، اور ہم خانہ کعبہ چلے جائیں اور رب کعبہ کے ساتھ اس چیز کا عہد کریں کہ سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو قریش نے اس کی تجویز کو پسند کیا اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ جو محاذ ہے وہ قائم کر لیا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کعب بن اشرف یہودی سے کہا، چونکہ یہ یہودیوں کا سردار بھی تھا اور ان کا عالم بھی تھا، رئیس تھا، تو اس نے کہا کہ چونکہ تمہارے پاس کتاب کا علم ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہم چونکہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ہمیں تو علم نہیں ہے، لیکن ہم زیادہ حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کو زیادہ حق پر ہیں؟ تو کعب نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا ابو سفیان نے کہ ہم حج کے لیے اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، ان کا دودھ پلاتے ہیں لوگوں کو، اور مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیت اللہ کے طواف کے لیے عمرہ کے لیے آتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آبائی دین جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور اپنے لوگوں سے اس نے تعلقات کو ختم کر لیا ہے۔ تو ان باتوں کو سن کر کعب بن اشرف نے کہا تم لوگ حق پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو مذکورہ آیات ہیں یہ نازل فرما کر ان کا جو دجل و فریب تھا تو اس کی مذمت بیان کی۔ کیا لم تر الی الذین اوتوا، کیا اے مخاطب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو تو نصیبا من الکتاب جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا تھا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ تصدیق کرتے ہیں جبت اور طاغوت کی۔ وہ تمام مختلف جو معانی ہیں وہ اس کے اندر آ گئے، جو بتوں کا ذکر ہے وہ بھی کہ بتوں کے آگے سجدہ لگا دیا، اور یہ جادو کو ماننے والے اور شیاطین کی پوجا پاٹ کرنے والے، بتوں کو ماننے والے، وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے یہ کہتے ہیں کہ ہَؤُلَاء، یہ جو کافر لوگ ہیں، اہدا، یہ زیادہ ہدایت پر ہیں، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، سبیلا، راہ راست پر، یہ زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہیں پہ مفتی شفیع رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے، اگلی آیت کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں، اولئک الذین لعنہم اللہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے پٹکار ڈال رکھی ہے، اللہ نے لعنت فرمائی ہے،
وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے جس پر اللہ نے لعنت کری۔ لعنہم اللہ، لعنت کے معنی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ بتاتا ہوں کہ لعنت کا معنی یہ ہے کہ رحمت سے دوری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دوری، یہ لعنت کا معنی ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، جس کے پہ اللہ لعنت فرمائے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، نصیر اور اسی طرح رفیق اور اسی طرح دیگر جو الفاظ ہیں قرین وغیرہ، تو اس کی تشریح ہم پڑھ چکے ہیں کہ نصیر کے معنی ہے وہ مددگار جو مصیبت کے وقت میں لوگوں کے کام آئے، کسی کو مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ فرمائے تم نہیں پاؤ گے ان اہل کتاب کے لیے، کافروں کے لیے نصیرہ، کوئی مددگار۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی بعض اوقات جو انسان کے نفسانی خواہشات ہیں وہ انسان کو دین اور ایمان سے محروم کر دیتی۔ جس طرح کعب بن اشرف یہودی، یہ یہودیوں کا ایک ممتاز عالم تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والا تھا، اگرچہ نبی علیہ السلام کی رسالت کا منکر تھا، لیکن نبی علیہ السلام کی مخالفت اور اس یعنی زدہ زدی میں یہ یہاں تک آگے گزر گیا کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی بھلا دیا، اور اس کے مقابلے میں اس نے قریش کے جو بت تھے ان کو سجدہ بھی کیا، اور قریش سے کہنے لگا کہ الیاذ باللہ تم ان لوگوں سے مشرک جو ہو، تم مسلمانوں سے بہتر ہو جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے متعلق اس نے یہ بات۔ اسی طرح مفتی شفیع رحمہ اللہ نے یہیں پہ جو آگے انشاءاللہ واقعہ آئے گا بلعام بن باعورہ کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جب اس کی قوم اس کے پاس آئی، اور یہ بنی اسرائیل کے ایک جلیل القدر عالم اور صاحب تصرف بزرگ اور درویش، لیکن نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب اس نے دعا کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو کچھ نہ بگاڑ سکا، لیکن خود وہ مردود ہوا اور گمراہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب کا، قرآن کریم کا یا دیگر آسمانی کتابوں کا محض علم وہ کچھ نفع نہیں دیتا جب تک صحیح معنی میں اس کا اتباع نہ ہو، اور دنیاوی جو طمع اور جو سفلی خواہشات ہیں اس کی پیروی سے مکمل اجتناب نہ ہو۔ ورنہ بعض اوقات آدمی اپنے جو مذہب ہے تو اس مذہب سے بھی ہٹ جاتا ہے، اور جو مادی اور سیاسی اغراض و مقاصد ہیں اس کے حصول کے لیے اپنے جو مسلک حقہ ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ لادینی عقائد اور نظریات اس کو اسلام کا لباس پہنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو وہ لوگوں کے سامنے اسلام کے نام پہ پیش کرتے ہیں۔ آیت کریمہ میں فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، ان لوگوں پہ اللہ نے لعنت کی، اور جس پہ اللہ نے لعنت کی اس کا تو کوئی مددگار نہیں پائے۔ تو اللہ نے کن پہ لعنت کی پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ یعنی جو کفار ہیں، جن لوگوں کا کفر پہ مرنا یقینی ہے، ان پہ شخصی لحاظ سے لعنت جائز ہے، اور اجتماعی لحاظ سے کفار پہ، ظالموں پہ، فاسقوں پہ قرآن نے لعنت کی ہے، لہذا ان پہ لعنت جائز ہے۔ لیکن جو شخص مسلمان ہو، چاہے بڑے سے بڑا فاسق کیوں نہ ہو، اور اس کا اگر خاتمہ وہ اسلام پہ ہو چکا ہے، وہ کلمہ پڑھتا تھا، تو علماء نے لکھا اس پر لعنت جائز نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے یعنی کسی کا نام لیے بغیر اس طرح لعنت کرنا کہ ظالموں یا جھوٹوں پر لعنت، تو یہ جائز ہے، لیکن خاص طور پہ کسی شخص پہ، معین کافر پہ، یعنی جس کی موت کفر پر ہونے کا یقین ہو، تو اس پر بھی لعنت جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی شخص جو مسلمان ہے اگرچہ وہ فاسق ہو، اس پہ لعنت جائز نہیں ہے۔ تو یہی اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اس اصول کی بنا پر یزید پر لعنت کرنے سے علامہ شامی رحمہ اللہ انہوں نے منع کیا ہے۔ تو اب یہاں لعنت کے حوالے سے مختصراً وہ احادیث، علماء نے اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ احادیث میں کن کن گناہوں پر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی، یا کن گناہوں کے مرتکب لوگوں پر لعنت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سود دینے والے، سود کھانے والے، اس کے لکھنے والے، اس کی گواہی دینے والے سب پر لعنت کی، اور فرمایا وہ سب گناہ میں شریک ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط، جو آدمی لوط علیہ السلام کی قوم کا جو عمل تھا اس جیسا عمل کرے گا وہ لعنتی ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں فرمایا کہ چور پہ اللہ کی لعنت، جو انڈا چوری کرتا ہے یا رسی جیسی حقیر چیز
وہ چوری کر لیتا ہے جس کی پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا، اللہ کی لعنت سود کھانے والے، کھلانے والے پر، اور ان عورتوں پر جو اپنے جسم کو گودنے والی، یعنی سوئی کے جو ناکے سے جسم میں سوراخ کر کے اس میں سرما ڈالتی ہیں، زیب و زینت کے لیے بدن پہ تل وغیرہ بناتی ہیں، یا جو گدوانے والی ہے، جو اس طرح کے کام کرتی ہے، تو ان پہ اللہ کی لعنت۔ اور ایسے ہی تصویر کھینچنے والوں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ شراب پر، اس کے پینے والے، پلانے والے، اس کے بیچنے والے، خریدنے والے، اور اسی طرح اس کے بنانے والے، نچوڑنے والے، اٹھانے والے اور منگوانے والے، سب پہ اللہ کی لعنت۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ 6 آدمی ایسے ہیں جن پہ میں نے لعنت بھیجی ہے اور اللہ نے بھی ان پہ لعنت کی ہے۔ اور ہر نبی مستجاب الدعوات جو ہوتا ہے، تو یعنی تمام جو انبیاء ہیں وہ مستجاب الدعوات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ میری یہ بددعا بھی قبول ہے کہ میں نے ان لوگوں پہ لعنت کی ہے، اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، اور وہ شخص جو زبردستی اقتدار حاصل کر کے اس آدمی کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہو، اور جس کو اللہ نے عزت عطا کی اس کو ذلیل کرے، ایسے شخص سے اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا، اور میری اولاد میں وہ آدمی جو محرمات کو حلال کرنے والا ہو اور میری سنت کو چھوڑنے والا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو کوئی نامحرم پر بری نظر ڈالے، بد نظری کرنے والا، اور اسی طرح وہ عورت کی جس کے اوپر نظر پڑتی ہے، جس پہ بری نظر پڑتی ہے، اس کے ارادے اور اختیار سے کہ وہ بے پردہ باہر نکلی اور اس پہ نظر پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والا اور جس کو دیکھا جاتا ہے، دونوں پہ اللہ کی لعنت۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایسے مرد پہ اللہ کی لعنت ہے جو عورت کا سا لباس پہنے، اور ایسی عورت پہ اللہ کی لعنت جو مردوں کے مشابہ لباس پہنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ ایک عورت وہ مردانہ جوتا پہنتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے اس عورت پہ لعنت کی ہے جو مردوں کے طور طریقے اختیار کرے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح شکل و صورت بنا کر ہیجڑے بنے، اور ان عورتوں پہ بھی لعنت کی جو شکل و صورت میں مردانہ پن اختیار کریں، اور ارشاد فرمائے کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ تو یہ لعنت کے متعلق، اور ہاں لعنت کے بارے میں ایک اور بات کی عرض کروں، کیونکہ یہ تو وہ احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں پہ یا ان لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے، اس گناہ کی پاداش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لیکن عام طور پہ ہمارے گھروں میں مستورات اس معاملے میں بے احتیاطی کرتی ہیں، اور اکثر چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ لعنت کا لفظ استعمال کرتی ہیں کہ فلاں پہ لعنت ہو، فلاں پہ لعنت۔ تو اس وجہ سے یعنی کسی پہ بھی لعنت، جیسے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ جب کسی کی موت کفر پر نہیں ہوئی اور ہمیں اس کے متعلق علم نہیں ہے، کسی شخص سے اس طرح کی لعنت کرنا یہ ناجائز ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا البذی، مومن وہ نہیں ہے جو طعنہ باز ہو، لعنت باز ہو، اور نہ ہی بدگو ہو، بدگوئی بھی نہیں کرتا، طعنے بھی نہیں مارتا، اور لعنت بھی نہیں کرتا۔ اور اسی طرح ابو داود شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، جس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی زمین اس لعنت کو قبول نہیں کرتی، پھر وہ دائیں بائیں گھومتی ہے، جب کہیں اس کو راستہ نہیں ملتا تو جس پر لعنت کی گئی ہے اس کے پاس پہنچتی ہے، اگر وہ واقعی لعنت کا مستحق ہے تو اس پر پڑتی ہے، ورنہ پھر اپنے کہنے والے پر پڑ جاتی ہے، جس نے کہا ہے واپس لعنت آ کر اسی پہ پڑ جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں کہ ہوا نے ایک آدمی کی چادر اڑا لی تو اس نے کہا ہوا پر لعنت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس پر لعنت نہ کر، اس لیے کہ وہ اللہ کی جانب سے مامور ہے، اور جو آدمی ایسی چیز پر لعنت کرے جس کی وہ مستحق نہیں ہے تو یہ لعنت اس کہنے والے کے اوپر ہی پڑتی ہے، اسی پہ واپس لوٹ آتی ہے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا،
ام لہم نصیب من الملک، تو کیا ان کو کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے؟ فَإِذًا لا يؤتون الناس نقیرا، اگر ایسا ہوتا، فَإِذًا اگر ایسا ہوتا تو لا یؤتون الناس نقیرا، یہ لوگوں کو گٹلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ ام لہم، کیا، ام کے معنی کیا ہے ان لوگوں کے لیے، نصیب ان کو حصہ من الملک، کائنات کی بادشاہی کا، کہ بادشاہ تو اللہ ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے، تو کیا ان لوگوں کو اس میں سے کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو تب لا یؤتون یہ نہ دیتے الناس لوگوں کو نقیرن کچھ بھی، اذن کے معنی اس وقت، اور نقیر کا لفظ ہم پڑھ چکے کہ کھجور کی گٹلی کا اوپر والا جو چھلکا ہے مراد اس سے حقیر ترین چیز ہے، یا بعض حضرات نے لکھا ہے کہ نقیر یعنی کھجور کی گٹلی کے اوپر جو داغ ہے تو اس کو کہا جاتا ہے، اور یعنی عام معنی کیا جاتا ہے حقیر ترین چیز، ایک ذرہ تل کے دانے کے برابر بھی۔ تو چونکہ یہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں انہوں نے کفار کو یہ کہا کہ وہ لوگ زیادہ ہدایت تھے، اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ یہ یہودی اس بات کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے مخالف تھے کہ یہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ کائنات کی بادشاہی میں سے ان کو بھی کچھ حصہ ہے کہ یہ جس کو چاہیں نبی بنائے، جس کو چاہیں بادشاہ بنائے؟ وہ تو اللہ بادشاہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کے مالک ہیں، تو وہ جس کو چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بادشاہ بناتے ہیں۔ ہاں، ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مذمت کی، برائی بیان کی کہ یہ ایسے بخیل ہیں۔ اگر فَإِذًا اگر ان لوگوں کو کچھ حصہ اس میں سے ملا بھی ہوتا تو لا یؤتون الناس نقیرا، یہ ایک ذرے کے برابر، کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی یہ لوگوں کو کچھ نہ دیتے، یعنی تب بھی اگر ان کے ہاتھ میں یہ چیز ہوتی بادشاہت اور نبوت وغیرہ، تو یہ لوگوں کو کچھ بھی نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل کیوں عطا فرمایا ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی، فآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں بڑی سلطنت دی تھی۔ ام یحسدون، ام کے معنی کیا، یا کے معنی میں بھی آتے ہیں، بل کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ اوپر والی آیت میں ام لہم، تو کیا ان کو کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہے؟ یہاں ام یحسدون الناس، یا یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ جو اللہ نے دیا ہے ان کو اپنے فضل سے، جس کے وہ مستحق نہ تھے۔ حسد کے معنی ہے کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا۔ الحسد تمنا زوال النعمہ، کسی کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، یہ زائل ہو جائے، اس سے ختم ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل یعنی وہ چیز جس کا بندہ مستحق نہیں ہے، بغیر استحقاق کے بندے کو کوئی چیز مل جائے تو اسے فضل کہا جاتا ہے۔ اب دنیا میں جو جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات بنے ہیں، اللہ نے جس کو نبوت عطا کی ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل تھا۔ باقی نبوت جو ہے یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں جی نبوت کو حاصل کر لوں گا، میں اتنا نیک بنوں گا کہ میں نبی بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نبوت عطا کرتا۔ فقد آتینا، یقیناً ہم نے دیا تھا آل ابراہیم، ابراہیم کی اولاد کو، الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمت، یعنی نبوت بھی عطا کی تھی، وآتیناہم ملکن، اور ہم نے انہیں عطا کیا ملکن عظیما، بڑی سلطنت بھی دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آئے گا، وہ اپنے قوم سے فرمانے لگے یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، چھٹے پارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں میں سے انبیاء کا انتخاب بھی کیا، وجعلکم ملوکا، اور تم میں سے جو بادشاہ ہیں وہ بھی بنا دیے۔ تو یہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے بڑے بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں، اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات وہ بھی گزرے۔
بنی اسرائیل کے تمام نبی انہی کی اولاد میں سے، نبی علیہ السلام انہی کی اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سارے عرب بنی اسماعیل، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد تمام بنی اسرائیل۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جن سے یہودیوں کے 12 خاندان بنے، اور انہی میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک بیٹے، اس کی اولاد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادشاہت کو رکھا، اور دوسرے جو بیٹے ہیں اس کی اولاد میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کو رکھا۔ تو فرمایا یہ ان کے ساتھ اس لیے حسد کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنا فضل عطا کیا، حالانکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب و حکمت یعنی نبوت وہ بھی عطا کی، اور ملک عظیم بھی عطا کیا۔ تو حسد کی تعریف میں نے عرض کر دیا ہے کہ دوسرے آدمی کی نعمت جو ہے اس کی زوال کی خواہش کرنا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ ہے جس کو غبطہ کہا جاتا ہے، اردو معنی جس کا رشک کیا جاتا ہے۔ کسی شخص کے پاس کوئی نعمت موجود ہے، یہ حسد تو نہیں کرتا کہ اس کی وہ نعمت زائل ہو جائے اور ختم ہو جائے، بلکہ یہ غبطہ کرتا ہے، رشک کرتا ہے کہ اللہ تو نے فلاں کو علم دیا، تو نے فلاں کو یہ دنیاوی حلال مال عطا کیا ہے، اولاد عطا کی ہے، فلاں فلاں نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ یہ مجھے بھی عطا کر، اس سے زائل نہ ہو، یہ دعا نہ دے بلکہ یہ دعا کرے کہ مجھے بھی عطا ہو، پھر اس کو غبطہ یا رشک کہا جاتا ہے۔ اس کی اجازت ہے، یہ بندہ کر سکتے ہیں، البتہ جو حسد ہے اس کی ممانعت ہے، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ بزرگان دین کا مقولہ ہے ما خلا جسد عن حسد، جسد جیم سین دال جسم کو کہا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں حسد ہے کہ کوئی بھی بدن وہ حسد سے خالی نہیں ہے۔ بہت سارے نیک لوگ جو ہیں ان کے اندر بھی یہ بیماری موجود ہوتی ہے حسد والی، وہ میں کسی نہ کسی کے ساتھ وہ حسد کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا، آپس میں بغض اور حسد نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے سے پشت پھیرو، بلکہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ۔ اور فرمایا کہ جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے۔ مسلم شریف کی روایت، ابو داود شریف میں ہے کہ حسد سے بچو، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہاری طرف بھی پہلی قوموں کا جو مرض ہے وہ تمہاری طرف چل پڑا ہے، اور وہ حسد ہے اور بغض، کہ یہ ایسی خصلت ہے کہ جو مونڈ دینے والی ہے۔ اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ دین کو مونڈ دیتی۔ تو حسد خواہ دنیاوی کمال پر ہو یا دینی کمال پر، دونوں حرام ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قول میں ام لہم نصیب من الملک، اس سے اوپر والی آیت میں، تو وہاں اشارہ اول کی طرف ہے، دنیاوی کمال کی طرف، اور الکتاب والحکمہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ، اس میں اشارہ ہے دوسری کی طرف کہ دینی کمال پر بھی حسد یہ حرام ہے۔ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفى بجہنم سعیرا۔ فمنہم من آمن بہ، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ان پر ایمان لائے، ومنہم من صد عنہ، اور کچھ نے ان سے منہ موڑ لیا، وکفا بجہنم سعیرا، اور جہنم ایک بھڑکتی آگ کی شکل میں ان کافروں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے۔ منہم من تبعیضیہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض، آمن بہ، وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یہودیوں میں سے بعض علماء نے لکھا ہے تقریباً صرف 10 افراد تھے کہ جو ایمان لائے یہودیوں میں سے خاص۔ ومنہم، اور ان میں سے بعض، من صد عنہ، جو رک گئے، باز رہے، انہوں نے منہ موڑ لیا۔ یہ صد یا صد، یہ جو لفظ ہے یہ روکنا اور رکنا دونوں معنوں میں آتا ہے، یعنی لازم بھی ہے متعدی بھی ہے۔ خود رکنا اس کو بھی صد کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو روکنا، یصدون عن سبیلک، کہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، تو دونوں طرف استعمال ہوتا ہے۔ اور وہ یعنی یہ واحد کا صیغہ یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو معنی ہوا کہ وہ اس سے باز رہے، ایمان نہیں لائے۔ وکفا بجہنم سعیرا، اور کافی ہے جہنم، سعیرا یعنی دہکتی ہوئی آگ کے طور پہ، جہنم ان کے لیے کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، ان اہل کتاب
کے متعلق وہ آیت ہے کہ کچھ ایمان لائے اور کچھ جو ہیں وہ منکر رہے، اور ان کے لیے ایسی یعنی بھڑکتی آگ کی شکل میں جہنم کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی، بدلناہم جلودا، تو ہم انہیں ان کے بدلے دوسری کھالیں دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، کفروا بآیاتنا، آیتوں کا انکار کیا، سوف نصلیہم، سوف کے معنی عن قریب، بہت جلد، نصلیہم، ہم ان کو داخل کریں گے، اصلا یسلی صلاح سے، اصل میں اصلیو کے معنی آگ جلانا، باب فعال سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں آگ میں ڈالنا، جلانا، تو ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے، نارن، آگ میں، کلما، جب کبھی، یہ کل اور ما ان دو سے بنائے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں جب بھی، جب کبھی، پیچھے ہم پڑھ بھی چکے، اکثر یہ ماضی پہ آتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 میں، کلما اضاء لہم، جب روشن ہو گئے ان کے لیے ان کے ارد گرد، تو مشوفی اس میں چلتے، کلما نضجت، نضجت واحد مؤنث کا صیغہ ہے نضجن سے، اس کے معنی ہے پک جانا، ان کی کھالیں پک جائیں گی، ناضجن پکا ہوا گوشت، پکے ہوئے پھل کو کہا جاتا ہے، ثمرۃ الناضجہ، پکا ہوا پھل، تو جب پک جائیں گی ان کے جلودہم، جلد کی جمع ہے، جلد چمڑے کو کہا جاتا ہے، تو جب ان کے چمڑے پک جائیں گے، بدلنا، ہم تبدیل کریں گے، ہم ان چمڑوں کو، جلودن چمڑوں سے، غیرہ اس کے علاوہ، ان چمڑوں کو دوسرے چمڑوں کے ساتھ تبدیل کر لیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکیں عذاب کو۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقینا اللہ عزیز، عزیز کے معنی صاحب اقتدار، غالب، کہ جس سے کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا، زور زبردستی نہیں کر سکتا، حکیمن، صاحب حکمت بھی ہے۔ اشارہ اس طرف کی دنیا میں وہ عذاب نہیں دیتا، وہ فوری طور پہ پکڑتا نہیں ہے، اللہ مشرکین کی، کافروں کی رسی دراز کرتا ہے، انہیں مہلت دیتا ہے۔ تو یہاں آیت کریمہ میں فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں ان کو ہم آگ میں داخل کریں گے، اور کلما نضجت جلودہم، جب ان کے چمڑے جل جائیں گے تو ہم اس کے بدلے میں دوسرے چمڑے لے آئیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی کھال جل چکے گی تو اس کو تبدیل کیا جائے گا، اور یہ کام اتنی صورت سے ہوگا کہ 1 ساعت کے اندر 100 مرتبہ ان کی کھال تبدیل کی جائے گی، 1 ساعت کے اندر 100 مرتبہ ان کی کھال تبدیل کی جائے گی۔ یہ جہنم کا جو عذاب ہے اس کی شدت کو بیان کیا جا رہا ہے، کیسی سخت عذاب ہوگی۔ اور یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تأکل النار كل يوم 70,000 مرة كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا، کہ آگ ایک دن میں جہنمیوں کو 70,000 مرتبہ کھائے گی، اور جب ان کو کھا چکے گی ان لوگوں کو کہا جائے گا تم پھر پہلی حالت پر لوٹ جاؤ، بس وہ لوٹ جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اہون اہل النار، دوزخ میں، جہنم میں سب سے کم ہلکا عذاب جس شخص کو ہوگا تو رجل فی اخمص قدمیہ جمرتان، وہ شخص ہوگا کہ جس کے تلبوں میں آگ کی 2 چنگاریاں ہوں گی، اور جن کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ تو یہ عذاب کی شدت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی آیت کے اندر اشارہ بھی ہے لیذوقوا العذاب، یہ چمڑے کیوں تبدیل ہوں گے، اور میں تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکیں، کیونکہ یہ جو حساسیت ہے یہ انسانی جلد کے اندر ہے، جب تک اس کی یعنی جلد پہ جب وہ جلن وغیرہ ہوتی ہے، جلد جل جاتی ہے تو اس کو جلن محسوس ہوتی ہے، لیکن جب یہ چمڑا اوپر کا ہٹ جاتا ہے تو اس کے بعد نیچے جو گوشت ہے اس کو اس طرح کی تکلیف نہیں ہوتی جس طرح کی تکلیف یہ جلد کو ہوتی، چمڑے کو ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم ان کے اس طرح نہیں ہوگے کہ چمڑے ختم ہو گئے اب گوشت چلے گا، ہڈیاں جلیں گی، نہیں، ہم ان کے چمڑے تبدیل کریں گے، اور 1 ساعت کے اندر، بقول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
100 مرتبہ ان کی کھال تبدیل کی جائے گی۔ ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا، یعنی بطور لطیفہ کے ایک بات لکھی ہے کہ ایک شیعہ نے، محرم کا مہینہ ہے، پہلے تشیعوں میں سے ایک شیعہ وہ کہنے لگا کہ ہم لوگ حق پہ ہیں، اہل سنت کسی عالم سے اس نے کہا، اور تو اس نے دلیل طلب کی کہ دلیل کیا ہے، تم لوگ کہتے ہو کہ ہم حق پہ ہیں، ہمارے یہ جو عقائد و نظریات ہیں یہ ٹھیک ہیں۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ جب ہم محرم میں ماتم کرتے ہیں تو ماتم میں ہم اپنے بدن کو خوب زخمی کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو چمڑے ہیں وہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں، فوری طور پہ ہمارے وہ زخم بھر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارا یہ جو ماتم ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کو پسند ہے کہ وہ فوری طور پہ ہمیں ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس عالم نے برجستہ جواب دیا، اس نے کہا یہ حال تو قرآن نے جہنمیوں کا بیان کیا ہے۔ اسی آیت کی طرف اشارہ کیا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بدلناہم جلودا غیرہا، کہ ان کے چمڑے جلیں گے تو دوبارہ فوری طور پر ان کے چمڑے تبدیل ہو جائیں گے۔ اور میں یہ تو جہنمیوں کا حال ہے کہ چمڑوں کے اوپر فوری طور پہ دوبارہ دوسرا چمڑا آ جائے گا۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقینا اللہ سبحانہ و تعالی حکمت میں بھی کامل ہے، کامل صاحب اقتدار ہیں، حکیما اور صاحب حکمت بھی ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، سندخلهم جنات، ہم ان کو عن قریب داخل کریں گے، جنات ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ان کا ذکر ہے کہ عامل الصالحات اور ساتھ انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، سندخلہم، ہم ان قریب ان کو داخل کریں گے، جنات، جنت کی جمع ہے، باغ کو کہا جاتا ہے، جیم نون مادہ، کئی بار گزر چکا کہ جو چیز آنکھوں سے پوشیدہ ہو، جیسے جنت ہے، جیسے جن ہے، جنین ماں کے پیٹ کا بچہ، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جن کے مادے میں جیم نون آتا ہے تو اکثر وہ پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تجری، بہتی ہوں گی، جاری ہوں گی، من تحت الانہار، ان باغات کے نیچے یا ان کے دامن میں نہریں، اور سورہ محمد میں 4 طرح کی نہروں کا ذکر ہے۔ خالدین فیہا، یہ اس میں ہم رہیں گے، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ان باغات کے اندر، جنتوں میں، لہم فیہا، ہیں ان کے لیے، ازواج مطہرہ، جوڑے پاکیزہ، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو داخل کریں گے ظلا ظلیلا، ظل ظالم سائے کو کہا جاتا ہے، ظلیل دوبارہ تاکید کے لیے کہ گھنی چھاؤں، ٹھنڈا سایہ، اسے دوبارہ ظلیلن کا لفظ یہ تاکید کے لیے لایا گیا کہ ہم ان کو گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ظلن ظلیلا سے مراد عرش کا سایہ جو کبھی زائل نہ ہوگا، تو اس سے وہ سایہ مراد ہے۔ تو پہلے جنتیوں کا ذکر، باغات کا ذکر جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ قرآن کا عجیب یعنی اسلوب ہے، طرز بیان کا، کہ جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے فوراً جنت کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ ایک طرف اگر ترغیب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، تو دوسری طرف ترغیب آ جاتی ہے، اوپر کفار کا ذکر کہ اتنا سخت عذاب ہوگا، جہنم کے عذاب کی شدت کا ذکر، اور فوراً فرما دیے کہ جو مومن ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں طرح طرح کی نہریں ہیں، ازواج مطہرہ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں۔ ازواج مطہرات، دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہاں جنت میں مومن جو ہیں ان کے لیے ایسی پاک بیویاں ہوں گی۔ اب یہ جو پاکی ہے یہ 2 طرح کی ہوں گی، ایک ظاہری پاکیزگی ہوگی۔ ظاہری پاکیزگی تو یہ ہے کہ یعنی وہ ہر طرح کی جو برائی ہے اس سے پاک ہوں گی، حیض سے پاک ہوں گی، بدن کی جو دیگر علائشیں ہیں ان سے پاک ہوں گی، اور خوش شکل ہوں گی، خوبصورت ہوں گی۔ دوسرے نمبر پہ ازواج مطہرہ کے معنی باطنی پاکیزگی بھی ان میں ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ہر طرح کی بری خصلت سے پاک ہوں گی، بری عادت سے پاک ہوں گی، خوش اتوار ہوں گی، خوش اخلاق ہوں گی۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو داخل کریں گے
ظلن ظلیلا، گھنے چھاؤں کے اندر۔ یہاں ظلن ظلیلا میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب انہوں نے لکھا کہ اشارہ اس طرف ہے کہ جنت میں روشنی ہوگی مگر دھوپ کی تپش نہیں ہوگی، روشنی تو ہوگی لیکن وہاں پہ دھوپ یا اس کی تپش جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، آیت نمبر 58 ہے، اے مسلمانوں، ان اللہ یأمرکم، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ اذا حکمتم بین الناس، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یقیناً اللہ یأمرکم، تمہیں حکم کرتا ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ ان، اس بات کا تو ادو، کہ تم ادا کرو، اصل میں یہ تو ادو نہ تھا، پیچھے ان کا لفظ آ چکا، ہم پڑھ چکے حروف ناصبہ 5، اس وجہ سے آخر سے نون اعرابی گر جاتا ہے، تو ادو نہ سے تو ادو ہو گیا، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ تم ادا کرو۔ تو ان تو ادو، تم ادا کرو، تأدیہ سے الامانات، امانت کی جمع ہے، امانتیں، لوگوں کے جو حقوق تمہارے پاس محفوظ ہیں تو ان کو ادا کرو، الی اہلہا، ان حق والوں کو ان کی طرف واپس لوٹا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب تم فیصلہ کرو، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا، یہ کہ تم فیصلہ کرو، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ یہاں الناس کا لفظ آیا ہے، یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، اذا حکمتم بین المسلمین نہیں فرمایا کہ جب تم مسلمانوں میں فیصلہ کرو، نہیں، اذا حکمتم بین الناس، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، وہ چاہے مسلمان ہیں، کافر ہیں، جو بھی ہیں، چاہے ایک طرف مسلمان ایک طرف کافر، لیکن فرمایا کہ جب بھی تم لوگوں میں فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ان اللہ، یقیناً اللہ، نعم ما، یہ لفظ مرکب ہے نعمہ کا، نعمہ کے معنی اچھا، عمدہ، اور ما سے، تو دونوں کا معنی ہوا بہت عمدہ، بہت اچھا۔ نعم ما یعظکم بھی، یعنی کیسی ہی عمدہ بات کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات کریمہ میں سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں جو اسلامی سلطنت کے، ریاست کے جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں یہ جو حکم ہے تو یہ اسلامی ریاست کے جو حکمران ہیں، جو امراء ہیں، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں رعایا سے خطاب ہے۔ البتہ آیت کریمہ کی تشریح سے پہلے ہم اس کا جو شان نزول ہے، جس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مختصراً میں وہ عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں، یعنی جب مکہ کے اندر ابھی اسلام نہیں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ چلے گئے، اور خانہ کعبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونا چاہتے تھے۔ تو اس وقت چونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ جو حاجی آتے تھے، ان کو پانی پلانے کی ذمہ داری حضرت عباس کے سپرد تھی، جس کو سقایا کہتے ہیں، اور بیت اللہ کی جو کنجی رکھنا اور مقررہ ایام میں اسے کھولنا، یہ عثمان ابن طلحہ جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس، تو وہ ہر پیر اور جمعرات کے روز بیت اللہ کھولا کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونا چاہتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جانے سے روکا اور انتہائی ترشی دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بردباری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا، اور پھر فرمایا عثمان، شاید ایک روز ایسا آئے کہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور مجھے اختیار ہوگا، میں جس کو چاہوں یہ کنجی دے دوں، یہ چابی دے دوں۔ تو وہ کہنے لگے عثمان بن طلحہ، اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قریش آباد اور عزت والے ہوں گے، اور اس دن ان کی بڑی عزت ہوگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب مکہ فتح نہیں ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ خانہ کعبہ آئے
پھر اس موقع پہ جو بات پیش آئی اور حضرت عثمان بن طلحہ سے یہ چابی لی گئی، کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے حوالے کریں، اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں یہاں سے آگے یہ جو تفصیلی شان نزول ہے وہ بھی عرض کریں گے اور آیت کریمہ پہ مزید مذاکرہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔